جتنا بھی وقت ملا کرے، وقت ملا نہ کرے بلکہ وقت نکالا کرے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ یہ دنیا جی لگانے کی، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ قوم ملت کے نوجوانوں، اللہ نے اگر آپ کو صحت یابی عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، اور پھر اللہ نے بے شمار نعمتیں بھی مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ آج غوث اعظم کو زمانہ کیوں یاد کرتا ہے؟ غوث اعظم کیوں آباد ہو گئے؟ وجہ صاف ہے کہ ان کے کردار اچھے تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے۔ انہوں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے طریقے پر زندگی گزاری۔ صابر پاک آج انہیں زمانہ یاد کرتا ہے۔ چلے گئے دنیا سے کئی سو سال ہو گئے، تقریباً غوث اعظم کو 850 سال کے قریب ہو گئے، غریب نواز کو تقریباً 750 سال کے قریب ہو گئے، لیکن زمانہ آج بھی ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو یاد کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے کردار بھی اچھے تھے، ان کے اخلاق بھی اچھے تھے، زندگی جینے کا سلیقہ ان کا بہت بے مثال اور لاجواب تھا، جو اللہ رب العزت کو بڑا پسند آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا دوست بھی بنایا، اور زمانہ ان کو یاد بھی کرتا ہے۔ آج بھی کوئی نہیں بولا ان کو، لیکن جو ہمارے قبرستان بھرے پڑے ہیں آج تمام مرحومین سے، ہمارے گھر والوں سے، ان لوگوں کو سب بھول گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندگی گزارنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ایسے کام کر کے جاؤ دنیا سے جاؤ تو کہ زمانہ تمہیں یاد رکھے، اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد رکھے، اپنی گفتگو میں لوگ تمہیں یاد رکھیں، اپنی زندگی کے لمحات میں تمہارا ذکر کریں، ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کر ایسا وقت دنیا میں گزار کر کے جاؤ۔ اگر بہترین وقت گزار کے جاؤ گے تو انشاءاللہ بحمد تعالی میرا ایمان، میرا عقیدہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں تو کامیاب رہیں گے ہی، انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اگر اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، اب اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ جملہ بڑا خاص ہے آپ کے لیے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہو، ذرا بتائیے، ایمان سے بتائیے کہ صرف جمعے کی نماز آپ پر فرض کی گئی ہے؟ عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، یہ نمازیں آپ پر فرض نہیں ہیں؟ پھر آپ اتنی تعداد میں جمعے کی نماز میں ہی کیوں آتے ہو؟ مانا یہ غریبوں کی عید کا دن ہوا کرتا ہے، اللہ نے جمعہ کی شان بیان قرآن میں بھی کی ہے، ذکر اس جمعہ کا قرآن میں بھی آیا ہے، لیکن جس طرح سے یہ جمعہ آپ پر فرض ہے
اسی طریقے سے عصر، مغرب، عشاء اور فجر بھی مجھ پر اور آپ پر فرض کی گئی ہیں یہ نمازیں بھی۔ ان نمازوں سے ہم کیوں دور ہیں آج؟ تو عزیزان گرامی وقار، یاد رکھیں، زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگا دو۔ یہ جملے بڑے ہلکے لگنے لگے ہیں لوگوں کو، کیونکہ ہر جمعہ بس یہی ذکر ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، نمازوں کی پابندی کس طرح سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیسے پورے کیے جائیں، یہی ہر جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اور یہی گفتگو کی جا رہی ہے۔ قوم ملت کے نوجوانوں، یاد رکھنا، جس دن ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، آپ کے گاؤں میں ہی دیکھا، اور کہیں کی میں بات ہی نہیں کر رہا، منبر رسول پر کھڑا ہوں، میری عادت ہے میرے محلے کی میت رہے یا دوسرے محلے کی میت رہے، کبھی 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ میں جلدی واپس آ گیا ہوں نماز جنازہ کے بعد، دعا کرنے کے بعد، ورنہ قبر پر دعا کر کے، اور یہاں تک کہ کئی قبروں پہ کھڑے ہو کر کے میں نے اذان بھی پڑھی، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا لوگوں سے، آپ کی بستی کے اندر جس اولاد کی طرف آج نظریں اٹھا اٹھا کر کے جی رہے ہو، یہ اولاد کس طرح سے فراموش کرتی ہے مرنے کے بعد، اب اندازہ تو کیجئے۔ ہم نے ہی دیکھا کہ جس قبر پہ ہم کھڑے ہو کر کے اذان دے رہے ہیں، تو اذان دینے کے بعد صرف ہم ہی نظر آ رہے ہیں وہاں پر، نہ کوئی اولاد وہاں رکی ہے، نہ کوئی بھائی وہاں رکا ہے، نہ کہ بیٹے کے انتقال پر باپ قبر پر رکا ہے، نہ باپ کے انتقال پر بیٹا قبر پر رکا ہے، کسی کو وقت نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے کانوں سے آپ کی ہی بستی میں سنا کہ چلو جلدی گھر کی طرف چلو، وہ بھگونا جو بنا ہوا رکھا ہے وہ بھی لوگوں کو کھلانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ چلے جائیں اور وہ باقی رہ جائے گھر کے اندر۔ یہ خود سنا میں نے قبرستان میں، جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک یہ کہتی ہے، ایک عالم دین میری نگاہوں کے سامنے یہاں موجود ہیں، آپ ان سے خود معلوم کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کسی اپنے کو قبر میں اتارو، قبر پر مٹی ڈال دو، قبر تیار ہو جائے، اس کے بعد اتنی دیر قبر پر ٹھہر جاؤ کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتاری جاتی ہے، کھال اتارنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور بوٹیاں بنانے کے بعد لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں، جتنا وقت یہ سارا کام کرنے میں لگے گا اتنی دیر اپنے قریبی یا اپنی اولاد یا اپنی باپ کی قبر پر رک جاؤ۔ اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جب ہم واپس آتے ہیں نا تو ہمارے چپل کی جو آہٹ ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی تمہارے گھر کا مردہ سنا کرتا ہے، اور وہ پکارتا بھی ہے، نہ اس کی آواز آتی ہے نہ ہم اس کو دیکھ پاتے، وہ پکارتا بھی ہے کہ کہاں تنہائیوں میں چھوڑ کر کے مجھے جانے لگے یہاں۔ ہمارے بچے اگر چلے جائیں، ہمارے ماں باپ اگر گھر سے باہر چلے جائیں، تنہا اگر گھر کے اندر ہم رہ جائیں تو ایک رات کاٹنا دشوار ہو جاتا ہے، بلکہ جانے سے پہلے بچے خود کہہ کر کے جاتے ہیں کہ رات کو چچا کو بلا لینا سونے کے لیے، یا پڑوسی کو بلا لینا سونے کے لیے، تاکہ تمہاری رات آسانی سے گزر جائے۔ عزیزو، اس قبر میں کس کو بلاؤ گے جس قبر میں میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار، جن کے بغیر آپ کا دل نہیں لگتا، جن کے بغیر تمہاری محفلیں سونی رہا کرتی ہیں، جن کے بغیر تم کسی شادی میں، کسی پارٹی میں جانا پسند نہیں کرتے، جس دن وہ قبرستان میں چھوڑ کر کے تم کو آ جائیں گے، اس دن پھر کیا ہوگا؟ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جملہ کڑوا ضرور ہے لیکن حق اور درست ہے۔ یہی اولاد 3 دن کے بعد بڑے چاولوں کی بریانی بنا کر کے پورے گاؤں کو کھلاتی ہے، تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس بیوی کا شوہر انتقال کر جاتا وہ بھی عدت کرنے کے بعد میں دوسرا نکاح کر لیتی ہے۔ بیٹی، بیٹا، سب رشتہ دار، تمام عزیز و اقربا سب کو بھول جاتے ہیں۔ سب دیکھا گیا ہے کہ 10ویں تک غم کا ماحول ہے گھر کے اندر، 20ویں تک چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، 40ویں تک اگر گھر کی ٹی ویاں بند ہیں تو وہ ٹی ویاں کھل جاتی ہیں، گھر کے گانے وغیرہ اگر بند کر دیے گئے تھے تو 40ویں کے بعد میں وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ شادیوں میں جانا، شادیوں میں آنا، ہنسی مذاق کرنا لوگوں سے سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔
ساری دنیا آپ کو فراموش کر دیتی ہے. اس لیے میں بار بار ہر جمعہ کو یہی کہہ رہا ہوں، اپنی آخرت کو سنوار لو. قبر میں صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے، اعمال کام آئیں گے. میں انسان ضرور، میں انسان ہوں، میری فطرت میں جھوٹ بولنا ہے. اللہ جھوٹ بولنے کو معاف کرے. آپ بھی انسان ہیں، ہو سکتا کبھی زبان پھسل جائے، جھوٹ نکل جائے، لیکن نہ اللہ جھوٹا ہے، نہ اللہ کا رسول جھوٹا ہے، نہ قرآن جھوٹا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تو تنہا قبر میں رہے گا. اگر نمازیں، روزے، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں تیرے پاس ہیں تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ تنہا تجھے قبر کے اندر رہنا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، اور پچھلے جمعہ بھی میں نے یہی موضوع آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفوں پر کنٹرول کیجئے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے، اور اپنی زبان کو میٹھا بنائیے، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیے، اپنے گھر کے اندر بھی، اور گھر کے جب باہر نکلیں تو وہاں بھی اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے. لوگ ملیں، بھلے سے دشمنی ہے، اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر بھلے سے تمہاری برائیاں کرتا ہو، اس کے اعمال ہیں، وہ جانے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ. لیکن آپ اپنے اخلاق کو درست بنا کر کے رکھیے، اسے سلام کیجئے، اس سے مسکرا کر کے بات چیت کیجئے. اسی میں عزیزان گرامی وقار کامیابی ہے. وہ تمام اللہ والے کیسے کامیاب ہو گئے؟ آج میری حیثیت کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی. میری اوقات اور آپ کی اوقات کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. ہماری اولاد ہمیں فراموش کر دے گی، ہمارے رشتہ دار ہمیں فراموش کر دیں گے، کوئی نہیں ہوگا قبرستان میں جانے والا ہمارے لیے دعائیں کرنے والا. لیکن پھر زمانہ آج ابو بکر کو کیوں یاد کرتا ہے؟ آج زمانہ عمر فاروق اعظم کو کیوں یاد کرتا ہے؟ آج سال میں آپ کیوں حسین پاک کی میلاد کراتے ہو گھر کے اندر؟ کیوں ان کو یاد رکھا ہے؟ حسین پاک کو تقریباً 1300 ساڑھے 1300 سال ہو گئے، آج بھی تم ان کو یاد کرتے ہو. غوث اعظم کو 8.5 سال ہو گئے، آج بھی تم ان کو یاد کرتے ہو. غریب نواز کو 750 سال ہو چکے، آج بھی تم ان کو یاد کرتے ہو. ابو بکر صدیق اکبر کو، عمر فاروق اعظم کو تقریباً 1450 سال یا 1500 سال ہو چکے، آج بھی تم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہو. کیوں؟ ان کا طریقہ زندگی جینے کا بڑا الگ تھا. ابو بکر صدیق اکبر بادشاہ تھے، لیکن غریبوں کے گھر کی جا کر کے روٹیاں بنایا کرتے تھے. بادشاہ، دنیا پہ حکومت، لیکن غریبوں کے گھر میں جا کر کے روٹیاں بنانا، غریبوں کے گھر جا کر کے بکریاں دونا اپنے ہاتھ سے. اور ایسی ادائیں تھیں، ایسی ادائیں تھیں. ایک بڑی مشہور روایت ہے، ابو بکر صدیق اکبر، ایک اندھی عورت تھی، بیچاری نابینا تھی، نظر کچھ نہیں آتا تھا، بڑی پریشان رہا کرتی تھی. راتوں کی تنہائیوں میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر اس کے گھر جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتے تھے، اپنے ہاتھ سے برتن دھوتے تھے، آٹا گوندتے تھے، سبزی بناتے تھے، پھر اس ماں کو کھلا کے بھی آیا کرتے تھے. کبھی ہفتے 15 دن میں اگر کوئی بڑا کام پڑ جاتا تھا نا حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو، تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کسی کو ڈیوٹی پہ لگا دیا کرتے تھے کہ آج تو چلا جانا اس کے گھر. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم کو موقع مل گیا اور سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بھی بہتر خدمت کر کے آؤں گا ان کی، تاکہ ابو بکر کا نام ان کی زبان پہ نہ رہے بلکہ میرا نام آنا شروع ہو جائے. عمر فاروق اعظم گئے، ان کو کچھ نظر تھوڑی آتا تھا، جا کر کے وہی سارے کام کیے. آٹا بھی گوندھ رہے ہیں، روٹیاں بھی بنا رہے ہیں، جھاڑو بھی مار رہے ہیں اس کے گھر میں، سارا کام کر رہے ہیں. امیر المومنین ہے، سارا کام کر رہے ہیں. روٹی بنا کر کے جب لے کے گئے، روٹی کا نوالا سالن میں ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد جب اس ماں کے منہ پہ لے کے گئے نا اور منہ میں نوالا دیا تو نابینا تھی، لیکن ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلا، کہا ابو بکر نہیں آیا آج. بڑی حیران ہو گئے حضرت عمر فاروق اعظم، بڑے حیران ہوئے. کہا یہ کیا معاملہ، ان کو تو کچھ نظر بھی نہیں آتا، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ تو بوڑھی ماں سے حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ اماں جی ذرا یہ تو بتا دو کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ تو کہا بیٹا تجھ میں اور ابو بکر میں بڑا فرق ہے. کہا ماں وہ فرق ہی تو پتا کرنا چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ آج نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میں ایسا کام کروں گا کہ ماں کو میری ادائیں پسند آئیں گی. تو کہا بیٹا فرق اتنا ہے تجھ میں اور اس میں کہ جب ابو بکر روٹی بنا کر لاتا ہے اور سالن میں ڈبو کر کے نوالا جب میرے منہ کے پاس لاتا ہے نا، تو میرے منہ کے پاس بعد میں لاتا ہے، پہلے اپنے منہ سے چباتا ہے اسے، کیونکہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، اپنے منہ سے چبا چبا کر کے وہ مجھے کھلا کے جاتا ہے، اور تو نے نوالا ویسے ہی مجھے کھلا دیا.
پوری دنیا کے بادشاہ، اس لیے دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ حضرت علی کی اگر ہم بات کریں، زمانہ ان کو یاد کرتا۔ حضرت علی کی ادائیں دیکھیں کہ دوسروں کو، دروازے پہ آنے والے فقیروں کو تازہ روٹی کھلایا کرتے تھے اور خود باسی روٹی پانی میں ڈبو ڈبو کر کے آپ کھایا کرتے تھے۔ یہ میری ملت کے نوجوانوں ان کی زندگی تھی، تو آپ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو۔ افسوس ہوتا ہے آج کے اس پرفتن دور میں بہت معاشرہ بدل گیا ہے۔ ہم اپنی نگاہوں سے روزانہ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہمارے گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، میدان جنگ، ہمارے خود کے گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی، چھوٹا بھائی بڑے کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہے، بڑا بھائی چھوٹے کے سامنے ہتھیار لے کے کھڑا ہے، جبکہ یہ چھوٹے اور بڑے وہ تھے کہ بچپن میں ایک دوسرے کے بغیر دیکھے رہا نہیں جاتا تھا ان سے، اور آج ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے